بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس بک کا ریویو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وائی نیشنز فیل، دی اوریجن آف پاور، پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی۔ یہ کتاب تو رائٹرز نے لکھی، پہلے کا نام ڈیرن ایس موگلو ہے اور دوسرے کا نام جیمس رابنسن ہے۔ ڈیرن ایس موگلو ٹرکش امریکن اکانومسٹ ہیں جو میساچیوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ لندن اسکول آف اکنامکس سے حاصل کی، اور جیمس رابنسن یہ یونیورسٹی آف شکاگو میں پڑھاتے ہیں۔ یہ ایک برٹش اکانومسٹ ہیں اور انہوں نے بھی لندن اسکول آف اکنامکس سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ان دونوں کا انٹرسٹ پولیٹیکل اکانومی، اکنامک گروتھ، انکم انیکوالٹی، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور لیبر اکنامکس کے اوپر ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل 6 ٹیک اویز ہیں۔ اس کتاب کا پہلا ٹیک اوے یہ ہے کہ ملک کی تقدیر اس ملک کے سیاسی اور معاشی ادارے متعین کرتے ہیں۔ اس کی کیس اسٹڈی کے طور پر رائٹر ایک شہر کی مثال لیتا ہے جو 2 ملکوں میں تقسیم ہے۔ اس شہر کا نام نوگالس ہے اور جن 2 ملکوں کے درمیان یہ شہر تقسیم ہے اس کا نام امریکہ اور میکسیکو ہے۔ امریکہ والی سائٹ کو ایریزونا اور میکسیکو والی سائٹ کو سنورا کہتے ہیں۔ اس شہر میں ایک قوم، رنگ، مذہب، زبان والے لوگ آباد ہیں اور جغرافیہ کے اعتبار سے یہ شہر ایک ہی طرح کا ہے، مگر اس کے باوجود امریکہ کی طرف جو شہر آباد ہے وہ خوشحال ہے، اس کا اچھا ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن سسٹم ہے، بجلی اور دیگر یوٹیلیٹیز کی فراوانی ہے۔ ایوریج انکم جو پر ہاؤس ہولڈ کی ہے وہ $30,000 ہے، جبکہ میکسیکو کی طرف تباہ حالی ہے۔ اس ملک میں نہ صحت کا کوئی نظام ہے، نہ تعلیم کا، جرم سر چڑھ کے بولتا ہے، غربت کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی بھی کم ہے۔ بقول رائٹرز، کسی بھی ملک کی کامیابی اور ناکامی کی وجہ وہاں کے سیاسی اور معاشی ادارے بناتے ہیں۔ امریکہ کے شہر ایریزونا کی خوشحالی کی وجہ وہاں کے میرٹ کا نظام ہے۔ ہر چیز SOPs کے مطابق چلتی ہے۔ اگر کوئی شخص یا گروپ اپنی طاقت سے تجاوز کرے تو یہاں کا قانون اسے سزا دیتا ہے۔ یہ تمام انٹیگریٹڈ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وہاں کے ادارے بناتے ہیں۔ اس طرح کے اداروں کو رائٹرز انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس سنورا کی طرف پولیٹیکل ایلیٹ اور پریشر گروپ اپنے مقاصد کے لیے ان اداروں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں افسر قابلیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ وفاداریوں کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ وہاں قانون کے بجائے طاقت کی بنیاد پر صحیح غلط کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ڈس فنکشنل اداروں کو اس کتاب کے مصنفین ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کا نام دیتے ہیں۔ اس کتاب کا دوسرا ٹیک اوے یہ ہے کہ انکلوزیو انسٹیٹیوشن ہونے کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز کو پلورلسٹک اور سینٹرلائز بھی ہونا چاہیے۔ جو ادارے ایکسٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کا رجحان مطلقیت یعنی ایبسولوٹزم کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ انکلوزیو انسٹیٹیوشن کا رجحان ڈائیورسٹی اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف ہوتا ہے، اور یہ ادارے ٹالرنس کا پرچار کرتے ہیں۔ ادارے انکلوزیو ہوں اور معاشرے کے مختلف نظریات بھی اس دھارے میں شامل ہوں، مگر اس میں سینٹریلٹی نہ ہو تو وہ اپنے نظریات کو لے کر الگ ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح بھی قوم کی طاقت حصوں میں بٹتی ہے، جس سے بجائے ادارہ مضبوط ہونے کے اپنی قوم کی تباہی کا سامان بنتا ہے۔ اس حوالے سے اس کتاب کے رائٹرز نے صومالیہ کو کیس اسٹڈی کے طور پر لیا ہے۔ صومالیہ میں طاقت کا پھیلاؤ وسیع ہے، مگر ایک طاقتور سینٹرل اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے تتر بتر ہے، کیونکہ سینٹر کے پاس طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ طاقت کے پھیلاؤ میں بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے طاقت نے گروپوں کی شکل اختیار کر لی ہے، اور ریاست کے پاس یہ اختیارات نہیں کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی، ٹریڈ اور اپنے شہریوں کی بیسک سیکیورٹی کا بیڑا اٹھائیں۔ اس کتاب کا تیسرا ٹیک اوے یہ ہے کہ سیاست ایک ایسے عمل کا نام ہے جو گورننس کے رول متعین کرتا ہے کہ کس طرح کے معاشی ادارے اس ملک میں ضم ہوں۔
معاشی پالیسیاں بنانے کا اختیار سیاسی نمائندوں کے پاس ہوتا ہے، سو اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سیاست ہی معیشت کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ مختلف ممالک میں مختلف طرح کے معاشی سیٹ اپس دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ در حقیقت وہاں کے موجودہ سیاسی ادارے ہیں۔ اس بات کی سپورٹ کے لیے اس کتاب کے مصنفین امریکہ اور نارتھ کوریا کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا سیاسی نظام ایسا پلورلسٹک اور سینٹرلائزڈ ہے کہ وہ انکلوزیو انسٹیٹیوٹس کو پروان چڑھاتا ہے، جبکہ نارتھ کوریا کا سیاسی نظام غلامانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، وہ صرف چند طاقتور لوگ یا گروپوں کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان اداروں کی طاقت کا پھیلاؤ اتنا محدود اور انکنسٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹریکٹیو اداروں کو جنم دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں ایک ایسے اکنامک انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں کہ یہ صرف چند لوگوں کو امیر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ مصنفین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیاسی ادارے در حقیقت گیم چینجر ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا چوتھا ٹیک اوے یہ ہے کہ قوموں پر کچھ ایسے نازک وقت گزرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی میں ایک چینج پیدا کرتے ہیں۔ اس چینج سے ملکوں کی سیاسی اور معاشی اداروں میں ایک دم نئی تبدیلی آتی ہے۔ یہ چینج قوموں کے لیے بعض اوقات اچھا اور بعض اوقات برا وقت بھی لے کر آتی ہے۔ اس کتاب کے رائٹرز اپنے اس تھیسس کی دلیل کے لیے میڈیول برطانیہ کی مثال لیتے ہیں۔ واقعات کچھ اس طرح کے ہیں کہ 14 سینچری میں برطانیہ میں ایک وبا پھیلی جسے دا ببونک پلیگ یا پھر پلیگ ڈیتھ کہتے تھے۔ اس وبا نے ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اور برطانوی لیبر مارکیٹ میں مزدوروں کی قحط سالی ہونے لگی۔ زمینداروں اور سرمایہ داروں کے پاس کسانوں اور مزدوروں کی شارٹیج ہونے لگی۔ اس واقعے نے مزدوروں کی ڈیمانڈ بھی بڑھا دی اور مزدوروں نے تنخواہ بڑھانے کے مطالبات شروع کر دیے۔ اس وبا نے نہ صرف عام مزدور طبقے کے معاشی حالات بدلے بلکہ ان کے سماجی حالات بھی تبدیل کیے۔ ایک بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے تبدیلی والے واقعات کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کوئی قوم یا ملک ان واقعات کے نتیجے میں بہتری کی طرف جائے، بلکہ بسا اوقات تنزلی کی طرف بھی جاتی ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ برصغیر کی تاریخ دیکھیں، جب انگریز اس خطے کو تقسیم کر گئے تو اس وقت دو ملک وجود میں آئے، ایک انڈیا اور دوسرا پاکستان۔ گویا یہ ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے، مگر ان میں سے انڈیا معاشی طور پر پاکستان سے زیادہ مستحکم ہوا۔ اس کی وجہ انڈیا کا پلورلسٹک پولیٹیکل اپروچ اور اسٹرانگ سینٹر ہے، جس کی وجہ سے ان کے اداروں نے انکلوزیونیس کو حاصل کیا، جبکہ پاکستان مسلسل قومیت مذہب کے جھگڑے میں پڑا رہا، جس کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل ایلیٹ پیدا ہوئی اور اس نے طاقت کو اپنے گرد ویلڈ کیا، جس کے نتیجے میں ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز پروان چڑھے اور ان اداروں نے چند لوگوں کو امیر بنانے کے لیے پورے ملک کو مقروض کر دیا۔ آزادی ہمارے لیے خوشیوں کے بجائے ماتم بن گئی۔ اب فرق صرف اتنا رہا کہ پہلے باہر والوں نے ہمیں محکوم بنایا تھا، اب اپنوں نے ہی گلے پر طوق باندھ دیا۔ اس کتاب کا پانچواں ٹیک اوے یہ ہے کہ انکلوزیو ادارے پازیٹیو فیڈ بیک پیدا کرتے ہیں، جس کو ورچوئس سرکل کہا جاتا ہے۔ یہ ڈسکس کرنے کے بعد کہ انکلوزیو انسٹیٹیوشنز کیسے بنتے ہیں، اگلا سوال یہ آتا ہے کہ اس طرح کے ادارے کیسے دوام حاصل کرتے ہیں۔ اس کا جواب اس کتاب کے دونوں مصنفین کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کے اداروں کی دوام کی وجہ پازیٹیو فیڈ بیک کا پروسیس ہے، جو ہر طرح کے غیر قانونی اٹمپٹس کو ناکام بناتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ پلورلسٹک معاشرہ ہے، جس میں طاقت کا پھیلاؤ وسیع ہے اور آرڈر امپوز کرنے پر بہت ساری کنسٹرینٹس اور حدود ہیں۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ اپنی ول کو معاشرے پر امپوز نہیں کر سکتا، اور اس تمام پروسیس کو اس کتاب کے مصنفین ورچوئس سرکل کا نام دیتے ہیں۔ اس کتاب کا چھٹا اور آخری ٹیک اوے یہ ہے کہ ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز نیگیٹو فیڈ بیک پیدا کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر، جس کو وشیس سرکل کہا جاتا ہے۔ ورچوئس سرکل کے برعکس ایکسٹریکٹیو ادارے ہیں
جن کی بنیاد قومیت، زبان، نسل، رنگ، مذہب یا شخصیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کو رائٹر وشس سرکل کہتا ہے۔ کیونکہ سیاسی، مذہبی اور لسانی بنیادوں پر طاقتور لوگ اداروں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنے من پسند کے فیصلے کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ان اداروں کے حوالے سے نیگیٹو فیڈ بیک کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ادارے وقت کھو دیتے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر رائٹرز اس کتاب کے برطانیہ اور یورپ کی سابقہ کالونیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ان کالونیوں کو بھی ادارے چلاتے تھے جس کا مقصد لوگوں کی فلاح نہیں بلکہ کالونائزرز کے انٹرسٹ کو سرو کرنا تھا۔ بعد میں برطانیہ اور یورپی ممالک اس خطے کو آزاد کر کے چلے گئے، مگر ان کے چھوڑے ہوئے سسٹم نے یہاں سردار اور پرائیویٹ آرمی پیدا کر دی جس کا مقصد ٹیکس کلیکٹ کرنا اور آرڈر کو مینٹین کرنا تھا۔ دوسرا نقصان اس سسٹم سے یہ ہوا کہ اس نظام نے مارکیٹنگ بورڈز بنائے جس کا مقصد پرائس ڈائنامکس اور ایگریکلچرل پروڈیوس کو کنٹرول کرنا تھا، اور جس چیز کو یقینی بنانا تھا کہ تمام منافع کالونائزرز کو ملنے چاہیے۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان برطانیہ کے بنائے ہوئے اداروں سے یہ ہوا کہ ان اداروں نے ایک ٹرسٹ کی شکل پر منرل ایکسٹریکشن میں مونوپلی قائم کر لی تھی کہ اس ٹرسٹ کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ منرلز کو نکال سکیں۔ بعد میں مونوپلی کا سلسلہ پاکستان میں قائم رہا۔ اس کتاب کے مصنفین کے نزدیک ان ممالک نے جنہوں نے برطانیہ اور یورپ سے آزادی حاصل کی، انہوں نے نظام بدلنے کے بجائے ان کے چھوڑے ہوئے نظام کو اپنایا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ریاستیں بنیں۔ اس عمل کو یہ دونوں رائٹرز وشس سرکل کہتے ہیں۔